سوال یہ کہ سر ابھی آپ نے عمران خان اور عوام کی بات کی کہ عوام یہ چاہتے ہیں اور ان دی فارم آف عمران خان ان کو ایک لیڈر مل گیا. سر ہم نے دیکھا کہ ایسی آڈیوز آئی جو آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے. پھر جس طرح عمران خان کے عدت کیس کو ٹیلی ویژن پہ چلایا گیا, آپ یقین کریں کہ کوئی پاکستان کی فیملی, نارمل گھرانہ, عام گھر, ٹیلی ویژن لگا کے جہاں پہ مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, آپ وہاں پہ عدت نکاح کیس نہیں سن سکتے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ. یہ سب کچھ ہوا, کیسز بھی ہوئے, کرپٹ گھڑی کے اوپر کرپٹ قرار دیا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے جو رزلٹ دیکھا, عوام نے 8 فروری کو ووٹ ڈالا. یہ سر جو عمران خان اور عوام کا رشتہ یہ کیا ہے سر, اس کی نہیں سمجھ آئی ہمیں آج تک کہ کیسے بن گیا اس طرح. یہ اسٹیٹ کا آپریشن تھا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف دکھایا, یا عمران خان نے کوئی ایسی نئی چیز عوام کے ذہن میں انڈیل دی ہے کہ عوام کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ دنیا میں جو علم سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس ہے نا, اس کے بہت سارے سوالات ہیں اس کے اندر جو ان آنسرڈ ہیں, ان کے جواب نہیں ملتے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آخر کوئی شخص کیسے مقبول ہو جاتا. آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان ہے, عمران خان کیوں مقبول ہوئے؟ اس سوال کا جواب آپ 10 دلائل اکٹھے کر لیں گے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ناکافی ہوں گے, وہ ناکافی رہیں گے. یہ کچھ ایسا معاملہ ہے جسے کہتے ہیں نا, یہ کچھ قدرت کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فنومنا جب ایکسپلین ہو جائے گا تو اس وقت ہم شاید پھر قدرت کا ہاتھ نہیں کہیں گے, ہم پھر کہیں گے کہ یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے, یہ محرکات تھے جو آج کی تاریخ میں یہ جواب دینا بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص کیوں مقبول ہوتا. آپ ذرا تصور کر لیں کہ ٹرمپ مقبول, بہت زیادہ پاپولر, ٹھیک ہے, اور آپ اگر ان دونوں کی تصویریں سامنے رکھیں, ان دونوں کا یعنی ٹرمپ اور بائیڈن کی, آپ ان کی گفتگو سنیں تو ہو از مور کنونسنگ. ٹھیک ہے نا, آپ کو اچھا شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ یار مجلسی آداب کے اعتبار سے ایک اپنے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے جو بائیڈن زیادہ معقول لگتے ہیں حساب سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن معقول لگتے ہیں, مقبول کون ہے؟ بالکل ٹرمپ. یہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں. آپ باقی اپنے اندازے ہیں جو لگتے رہتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے عمر, وہ ہے تاریخ. آپ کو آپ کی جو علم اور فراست کا امتحان ہوتا ہے نا, جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عام واقعہ ہے یا یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے. جب آپ ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے تو آپ پھر آپ کے اقتدار کے آخری دن آ جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت کو معمول کا واقعہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل سی چیز ہے, پولیٹیکل کلائمیٹ میں ہوتی رہتی ہیں ایسی چیزیں. ایسا نہیں, اب ایسا نہیں رہا. یہ 2018 میں شاید ہو سکتا تھا. یہ عمران خان کی مقبولیت کی نوعیت وہ تھی جس میں آپ کہہ سکتے تھے ہاں جس طرح ان سے پہلے والے مقبول ہوئے, یہ اب یہ مقبول ہو گئے. ٹھیک ہے, اب وہ صورت نہیں رہی. اب آپ کو اس کی نوعیت پہ غور کرنا پڑے گا کہ آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ عمومی واقعات ہیں یا یہ تاریخی واقعات. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہ جو ابھی حکومت ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلے گی؟ ویسے آپ کا جرنلسٹک کیلکولیشن, ایونٹس کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تیار ہیں, تحریک انصاف وہ تیار ہے کہ جی ہم باہر نکلیں گے, احتجاج کریں گے. یہ حکومت نہیں ہے, یہ حکومت کی ممی ہے. یہ مصنوعی تنفس کے آلات پر چلتا ہوا نظام ہے. جتنی دیر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اس کو لگائے رکھیں. الٹرا ہائیبرڈ رجیم کہہ لیں آپ. نہیں, الٹرا ہائیبرڈ کیوں ہے؟ مطلب 7 تاریخ کے بعد, 7 مئی کے بعد اس پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا تھا, جی سر, اس کے بعد سے یہ پوری کی پوری حکومت irrelevant ہے. ان بیچاروں کا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. ویسے اکنامک سائڈ پہ اگر جائیں تو پاکستان کو اس وقت معاشی صورتحال جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں کس طرح سروائیو کرنا کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
آئی ایم ایف اسی طرح چلتا رہے گا 5 10 سال 15 سال آگے تک, یا ہمیں کچھ ایسا نیا اکنامکلی دیکھنا پڑے گا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ایک بات چلی کامن ہے, ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب سے پہلے اس کا علاج کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ویلتھ کریشن پہ توجہ دینی ہوگی. یہ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے نا ایک کتابی قسم کے دانشور, اچھا وہ جو ہر اچھا جس کا سی وی اچھا دیکھو نا, وہ کوئی آ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگ جاتا ہے, کوئی وزیر خزانہ لگ جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص وہ نہ فائنانس منسٹر لگنے کے قابل ہے, نہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگنے کے قابل ہے. سر پچھلے دنوں بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ کسی نے دی تھی کہ یہاں پہ قابلیت کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ آئی ایم ایف سے لون لیا ہے وہ بڑا قابل آدمی. نہیں, قابلیت کا معیار یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس سے. اچھا آپ کے اشارہ فیصل واڈا اور انوار اللہ کاکڑ صاحب, محسن نقوی صاحب, وہ سب تعلق میٹر کرتا ہے, یہاں پہ قابلیت کا میٹر کرتا ہے. یہ بڑی اچھی مثال دی ہے ویسے. سر آخری سوال جاتے جاتے, سر مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں حکومت قائم ہوگی, ان کا خواب پورا ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ بننے کا. سر آپ اس حکومت کی کارکردگی یا مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج بھی وہ ایلیٹ فورس کی یونیفارم پہن کے ان کی پریڈ میں پہنچی ہوئی تھی, بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کی وردی پہنی تھی. جی پنجاب پولیس کی پہنی تھی فور دا سولیڈیرٹی, ماشاء اللہ ترقی کر کے لیڈ کی ایلیٹ فورس کی پہنی. جہاں تک حکومت, ابھی آپ نے کیا کہا کہ حکومت قائم ہو گئی. سر میں ہاں جی ایسا ہی ہے سر. وہ اچھا میرے لیے خبر ہے, آپ کو نہیں پتا تھا سر؟ نہیں, مجھے تو اب بھی نہیں پتا کہ حکومت قائم ہو گئی. سر ہمیں تو یہی لگا تھا 8 فروری کو انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ. آپ ہاں یہ میرا خیال درست ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپائنٹ ہو گئی ہیں مریم نواز. اوکے سوری مائی مسٹیک سر, میں غلطی پہ تھا, مجھے نہیں آئیڈیا تھا. حکومت سیکھنے کی کوشش ہے. تو سر یہ جو اپوائنٹ ہوئی ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ وہ چلے گی سر؟ ماشاء اللہ. اب ہم خود سوچے کہ جو وزیر اعلیٰ پولیس کی وردی پہن کے خوش ہو رہی ہوں, اپنے متحدوں کی وردی پہن کے خوش ہو رہی ہوں, تو میں کیا کروں, اس میں کیا عرض کریں. سر میری تو سر گزارش ہے سر, وہ آٹا نہیں ہے سر کھانے کو میرے پاس, میری سر گندم پڑی ہے سڑک پہ, میں سر کدھر لے کے جاؤں اس گندم کو؟ آپ یہ سر وردی پہن لیں آپ پھر. ایگزیکٹلی دیکھیے یہ جو یہ گندم کی بات آپ نے کی نا, پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس ہے گندم کا, یہ سرپلس کا کرائسس ہے کہ شارٹیج کا کرائسس؟ سر سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سرپلس ہے. پہلے کہتے ہیں ہم نے منگوائی ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے. آپ عمر صاحب یہ دیکھیے کہ سرپلس بھی کبھی کرائسس ہوتا ہے؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. تو یار پھر اب اس کا کیا علاج؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس اتنے نالائق لوگ ہیں کہ یہ انہیں یہ بھی نہیں پتا, یعنی جس بات پہ ہمیں پورے ملک میں خوشیاں منانی چاہیے کہ یار پاکستان میں اتنی گندم موجود ہے, ہم اس بات پہ دستوں گرے پائے. نالائکی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہے سر. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نالائکی کی سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں گندم ہے اور آپ کا ملک گندم کا کرائسس دیکھ رہا ہے, فیس کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں کسان بھی لے کے بیٹھا ہوا, لیکن اس کے باوجود آٹا بھی مہنگا ہے. آزاد کشمیر میں احتجاج ہوا کہ جی ہمارے پاس سبسڈی نہیں ہے, بجلی کے ریٹس کم کیے جائیں, آٹے کی قیمت میں کمی کی جائے.